الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اللهم صل على روضة محمد في الرياض وصل على بلد محمد في البلاد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. صدق الله العظيم. درود شریف صاحب حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے جو یاد مصطفیٰ سے دل کو گرمایا نہیں کرتے. ابوبکر و عمر عثمان و حیدر پھول ہیں ان کے جو بن پانی کے تر رہتے ہیں مرجھایا نہیں کرتے. یہ دربار رسالت ہے یہاں ملتا ہے بن مانگے. ارے ناداں یہاں دامن کو پھیلایا نہیں کرتے. ارے ناداں تو قربان ہو جاؤں کی عزت پر. یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے. ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ. صلوا علیہ وآلہ. برکتی نیت رات تمام احباب آواز درشد پڑھو. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا. انتہائی واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، گزشتہ خطبے کے اندر میں دوسرا حضرات کے سامنے اولاد کے حقوق اور والدین کے احکامات کے متعلق گفتگو کر رہا تھا. اعلان کے
مطابق اللہ رب العزت کی خاص عنایت کا خاص رحمت اور اس دے فضل و کرم دے نال میں اج دے اس مختصر وقت دے اندر انہاں لوگاں دا تذکرہ کرا گا جنہوں تساں بھی اساں بھی اور رب دا قرآن بھی اصحاب کہف دے نام تو یاد کرتے ہیں۔ اصحاب کہف یہ عظیم شخصیت سن، عظیم لوگ سن جنہوں نے خاص رب العزت کی خوشنودی اور رضا واسطے اپنا سب کچھ رب دی راہ تے قربان کر دیتا۔ علماء حضرات تساں سنتے رہتے ہو کہ حضور علیہ السلام کو یہودیاں نے 3 سوال کی تھے۔ حضور نے فرمایا میں کل دساں گا، انہاں 3 سوالاں دا جواب میں کل دیاں گا۔ وہ 3 سوال انہاں 3 سوالاں دے اندروں پہلا سوال یہودیاں دا محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم ہوئے سی کہ اصحاب کہف کون سن۔ دوسرا سوال ذوالقرنین کنوں کہتے ہیں۔ تیسرا سوال کہ روح کی چیز ہے۔ یہ وہ 3 سوال سن جس کے بارے محبوب کونین، محبوب کبریاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں کل دساں گا۔ 15 دن گزر گئے، وحی کا دروازہ بند ہے۔ محبوب رب دے انتظار وچ کہ رب پیغام دے گا تو میں دساں گا۔ آخر کار 15 دنوں تو بعد جس ویلے وحی کا رابطہ بحال ہوا کہ رب میرے محبوب نو مخاطب ہو کے کہتے ہیں محبوب جدوں کسی دے نال وعدہ کرو گا کہ انشاءاللہ کہہ لیا کرو، انشاءاللہ کہنے دے نال میں رب دی خاص امداد شامل حال ہو جاتی ہے۔ گھراں دے اندر بیٹھیاں میریاں اسلامی مائیاں تے بہناں بھی میری گفتگو سنتیاں اور جتنے تک میری آواز جا رہی ہے جڑے نوجوان دوست احباب میری گفتگو سن رہے ہیں، میں انہوں نے بھی کہوں گا ذرا تھوڑی دیر واسطے دیگر مصروفیات تو قریب ذمہ ہو کے آج کی گفتگو تے توجہ کی جائے۔ دو لفظ نے، ایک ہے اصحاب، دوسرا لفظ ہے کہف۔ اصحاب کہتے ہیں یاراں، اصحاب کہتے ہیں ساتھیاں،
اصحاب کہتے ہیں رفقا، اصحاب کہتے ہیں جماعت والے، اور کہف کہتے ہیں غار کو۔ جس طرح اصحاب محمد کا مطلب یہ ہے کہ محبوب دے یار، اسی طرح اصحاب کہف کا مطلب یہ ہے کہ غار دے یار، غار دے ساتھی، غار چ رہنے والے۔ ایک بادشاہ گزرے، دقیانوس جس کا نام سی، بڑا ایک ظالم اور جابر اور مشرک حکمران سی، اور اس نے اپنی سلطنت کے اندر خدائی کا دعویٰ بھی کر دیتا تھا۔ روایات کے اندر آتا ہے، علماء لکھتے ہیں کہ خدائی کا دعویٰ اور سلطنت دے چند نوجوانوں کو ناگوار گزرے۔ اس باجابر ظالم حکمران کا یہ وتیرہ سی کہ عید دے نام تے، میلاد اور میلے دے نام تے اپنی سلطنت دے نوجوانوں، اپنی سلطنت دے بزرگاں تے عورتاں مجبور کرتا سی کہ سجدہ مینوں کیتا جائے، میری معاذ اللہ ثم معاذ اللہ عبادت کی جائے۔ اے جڑا عبادت والا معاملہ سی، یہ نوجوانوں کو پسند نہ آیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اگر تہاڈی نظر کے سامنے برائی ہوتی نظر آئے تو انہوں تلوار نہ روکو، تلوار نال روکن دی ہمت نہیں تے ہاتھ نال روکو، ہاتھ نال بھی روکن دی ہمت نہیں تے زبان نال روکو۔ اگر زبان نال بھی روک نہیں سکتے تو پھر اپنے دل کے اندر اس برائی نو برا سمجھو، وہی مخالفت کرو، اے تہاڈا عمل بھی رب نو پسند آ جائے گا، رب تہاڈا نیکاں دے اندر نام لکھ دے گا۔ دقیانوس ظالم بادشاہ اس نے عید منانے کا اعلان کیا۔ وہ نوجوان چند ساتھی جنہوں شرک پسند نہیں سی، جنہوں بدعات پسند نہیں سی، انہوں نے اس مجلس چوں، اس میلے چوں باری باری نکلنا شروع کر دیتا۔ باری باری جا کے درخت کے نیچے بیٹھتے گئے، کئی نے لکھے 6، کسی روایت کے اندر 7 ہے، کسی روایت کے اندر 8 نوجوان سن۔ وہ اللہ والے ایک درخت کے نیچے بیٹھتے رہے خاموشی دے دو۔ ان بولتا
کوئی نہیں کہ یہ نہ ہوئے کہ میں بولا تو دوسرے میری مخالفت کر دے. رب نے ایک جذبہ دیتا، جوش دلایا، وہ بول پیا کہنے لگا بھی میں تے اس نظریے نال اتنے آ کے بیٹھا کہ میں رب تو علاوہ کسی اور کی عبادت پسند ہے. سبحان اللہ. دوسرے بھی کہنے لگے یار اسی بھی اسی نظریے کے نال سانوں بھی رب تو علاوہ کسی کی عبادت پسند نہیں. جدو بنایا رب نے پھر عبادت بھی وہی ہونی چاہیے. غیرہ دی کیوں کریے اسی عبادت؟ علماء لکھتے ہیں کہ وہ سارے ایک درخت نیچے بیٹھے ان میں قربان جاواں اور اس درخت کو بھی جتھے اصحاب کہف بیٹھن میں اس درخت کو بھی سلام کرتا اور جتھے جا کے میرے محبوب تے صحابہ بیٹھن میں اس درخت کو بھی سلام کرتا. سبحان اللہ. علماء لکھتے ہیں کہ انہاں چند نوجواناں دا ایمان دی خبر جڑی پھیلدی جس ویلے بادشاہ دے دربار وچ پہنچی انہیں بلا لیا. قوم پکڑ کے انہاں 7 نوجواناں نوں بادشاہ دے دربار وچ لے گئے کہ ہاں بھائی تہاڈا کوئی وکھرا ہی عقیدہ ہے تے وکھرا ہی ایمان کی کہتے ہو؟ نوجوان کہنے لگے بادشاہ سلامت گل ہے کہ اسی رب تو علاوہ کسی اور دی پوجا نہیں کرتے، رب تو علاوہ کسی اور نوں سجدہ نہیں کرتے اور نہ ہی اسی پسند کرتے. اگر کوئی کہے کہ تو مالک ہے، اگر تو کہے تو خالق ہے، اگر تو کہے تو رازق ہے، اگر تو کہے تو مختار کل ہے، آج پھر ساڑی گفتگو سن لائے اس قرآن عرضی تے اگر کوئی خالق کائنات ہے انہوں رب العالمین ہے. سبحان اللہ. علماء لکھتے ہیں کہ بادشاہ جلال دے اندر آ گیا، منبر پہ بیٹھ کے توحید بیان کرنا اور کر لے، مصلی پہ بیٹھ کے توحید بیان کرنا آسان ہے اور کر لے، مجمع کے اندر توحید بیان کرنا بہت آسان ہے. لیکن جدو بادشاہ بھی مشرک ہوئے، بادشاہ نے خدائی کا دعویٰ کیتا ہوئے، اودے منن والے ہزاراں پجاری بھی انہوں خدا مندے ہون، پھر اس دربار دے اندر چند نوجواناں دا کھڑے ہو کے رب دی توحید دا اعلان کرنا بے مثال ہے، لاجواب ہے. اللہ کہتے ہیں جدو انج دے بندے اٹھ کے میرے عبادت میری اس سلطنت دا اعلان 4 دانگے عالم دے اندر کردن، مینوں انہاں نوجواناں دا ایمان بھی پسند ہے، انہاں دا اسلام بھی پسند ہے. سبحان اللہ. اصحاب کہف جڑے سن ان دربار وچ کھڑے بادشاہ کے اندر تہاڈا کی عقیدہ ہے؟ اردو ذرا سبحان اللہ کہو کہ میں قرآن سے بولتا لگاؤں. سبحان اللہ. ان جڑے اصحاب کہف جڑے چند ساتھی سن نا انہاں نے ہن بادشاہ دے دربار وچ تقریر شروع کر دی. سبحان اللہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان اللہ. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء
ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਮੇਰੀ ਸਵਾਲ ਤੋਂ ਨੀਚੀ ਕਹੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਕਿ ਸੌਂਦਾ ਪਿਆ ਬੈਠਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ اے بادشاہ سلامت تو کہندا ہے تو رب ہے اسی کہندا ہے تو رب نہیں رب اونوں کہندے نے جڑا تو جہاناں دا رب ہے ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ رب اونوں کہندے نے آسماناں والا رب اونوں کہندے نے آسمان نو بغیر سارے تو ٹکان والا کھڑا کرن والا زمیناں نو بستیاں عطا کرن والا پہاڑاں نو پختگی عطا کرن والا میں اپنے انداز وچ سمجھانا تے کہنا چاہتا رب نو کہندے آسمان نو سجان والا ستاریاں نو چمکان والا چاند نو چمکان والا سورج نو تبانیاں دین والا آگ نو شدت عطا کرن والا دریا نو لگانیاں تم کرن والا تینوں تے مینوں بنان والا تے چلان والا تینوں زبان عطا کر کے بلان والا تینوں زبان دے کے بلان والا تینوں رزق عطا کرن والا تینوں کھانے کھلان والا تینوں صبح ہوئے شامی ہوئے تیریاں حفاظتاں کرن والا جدوں گاڑ بھی سو جاندے جدوں پہرےدار بھی سو جاندے جدوں بندوبند رکھن والے بھی سو جاندے اللہ کہندے میں اودوں بھی جاگدا رہنا ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ میں اودوں بھی جاگدا نظر آواں گا صبح آئے گا تو میرا دروازہ کھلا نظر آئے گا شام آئے گا تو دروازہ کھلا نظر آئے گا دوپہر آئے گا تو دروازہ کھلا نظر آئے گا پھر رب نو منان واسطے زیادہ میرے فکر کی ضرورت نہیں وضو کرنا مصلی بچھانا تے ذرا اکھاں چوں آنسو بہا سبحان اللہ کہندے اللہ اکھاں چوں آنسو بہا یا اللہ منائیے کس طرح اللہ کہندے میں ذرا وکھرے وکھرے انداز دے وکھرے وکھرے طریقے سکھا دیتے کوئی نے زکریا پہ منگے ایویں یوسف پہ منگے کدی یونس پہ منگے ایویں میرا محبوب بدر دے میدان دے اندر منگدا نظر آتا ہے سبحان اللہ بولدا مینوں میاں صاحب دا ایک انداز یاد آ گیا سبحان اللہ میاں صاحب اپنے انداز وچ کہندے ادر کرے تے تھر تھر کمبر اوے اونچیاں شاناں والے فضل کرے تے بخش جان میں ورگے مکارے ہاتھ اٹھا کے کہہ شاہ لیا ہاتھ اٹھا خاصاں صبح کے گئے رحمت دا دریا الہی اوے ہر دم وگدا تیرا جیگ قطرہ بخش مینوں کم بن جاوے میرا قل اللہم مالک الملک مالک کون اللہ بولو بولو مالک کون رازق کون کوئی پیر فقیر بولو بولو کوئی ڈبا پیر کوئی جعلی پیر کوئی پھونکا مارن والا کوئی شف کرن والا ہے کوئی اللہ کہتے ہیں یہ سارے آنا ہے اپنی دکانداری چمکا کے نہ ٹر جانا ہے اور جب کچھ بھی نہیں سی بھی میں رب دا نام چمکتا سی اور جب کوئی عرض تے کچھ نہیں آئے گا اور
चढ़ के गाने मुस्तफा का नाम जप ले। सुभान अल्लाह सतनाम मान कह रहे कि बादशाह को होगा रब दे अपने घर होगा। मैं अपने अंदाज कह रहा तू जालिम है ना, तू होगा जालिम, लेकिन साडा ये अकीदा है कि रब तो इलावा कोई नहीं। रब तो इलावा बोलो कोई नहीं। कह दो कहते नहीं जिसका अकीदा है वो बोले रब तो इलावा कोई नहीं। बादशाह ने जो गल सुनी ना कि अच्छा वो ये तो तौहीदी लग रहा वाला कह रहे सुभान अल्लाह तो ये तो तौहीदी ने ना तो मेरे सामने तौहीद का ऐलान कर दिता है। हमारे दिन के बादशाह जलाल चाह उन्हें धमकियां देनी शुरू कर कि अगर तुसी अपने इस अकीदे तो बाज ना आए मैं तो हम कत्ल करते हैं। जब दलील नहीं आती वो तो फिर धमकियां दे गल हाथ हमेशा वो तो उठता है जो दलील खत्म हो जाती है। गाली जुबान ते वो तो आती है जो दलाइल मुक जाओ। जो बादशाह को दलील मुक गई ना क्या लगा इन्हों पकड़ो, अगर ये बात ना आए तो इन्हों कत्ल कर दो। उलमा लिखते हैं कि उन्होंने फैसला किया उन्होंने 7 नौजवानों ने जिन्होंने दुनिया सहाबे कहफ के नाम तो याद कर उन्होंने 7 नौजवानों ने फैसला किया कि हम इस मुल्क के अंदर रहना साढ़े वास्ते मुश्किल है। अगर सां अपने दीन दे ईमान दे रहना है ना तो सानू मुल्क छड़ सकता है। और याद रखना कभी हालात ऐसे आ जान तो छड़ के जाना भी पैदा है दीन इस्लाम वास्ते, दुनिया वास्ते दीन इस्लाम वास्ते गुरेज नहीं करना चाहिए। हो सकता रब ने साढ़े तो पिछले जाके काम रब दी मर्जियां रब दे अपने फैसले उन्हें बड़ा फैसला कर दिता। उलमा ने इतने जो 7 नौजवानों ने नाल एक होता जरा उन्होंने नाल दस से 7 जने आ उन्होंने फैसला कर दिता कि इस मुल्क को छड़ के किसी महफूज जगह पर चल जाए। उन्होंने दुश्मनों ने उन्होंने मुशरिकों ने जो इन्हें सफर शुरू कर दिया। मैं चूंकि वाकया के सहाबे कहफ का बहुत ज़्यादा लंबा है लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि जो मेन पॉइंट है मैं कुछ आपके सामने रखूँ क्योंकि एक तकरीर के अंदर या एक गुफ्तगू के अंदर 1 घंटे के अंदर सारा वाकया सुनाना बहुत मुश्किल नामुमकिन है। उन्हें सफर शुरू किया ते कुत्ता भी नाल सुभान अल्लाह कहते हैं सुभान अल्लाह वो भी नाल लगा ते उन्होंने बाहर ना करा इधर ले बोलो बोलो वाह बोला मालिक ने कि वो 7 आ ये उस 8वां वाला बाहर चला गया। कुत्ता बाहर बैठा है बाहर दे दरवाजे तो सतन अल्लाह फरमाता है तुसा मेरी तौहीद ते ईमान ते अकीदे वास्ते शहर छड़े अबाब अजदाद छड़े बिरादरी छड़ी रिश्तेदार छड़े सब कुछ तुम छड़ के आए हो तो परेशान नहीं होना। मैं रब उदों भी तुहाडे नाल सां मैं हुण भी तुहाडे नाल सुभान अल्लाह ते तुसां परेशान नहीं होना। मैं तुसां ज़ात ने कहांगा परेशान नहीं होना। गल अकीदे की होवे गल ईमान की होवे ते डरना नहीं तो फिर इंज डटना है जिवें हज़रत इमाम हुसैन ने जैसे सुभान अल्लाह हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु का वाक़या करबला है कि असीं तो सुनते हैं करना दे चस्के वास्ते अज तक किसी ने अमल वास्ते सुने इस वाक़ये ते असीं अमल कर लईए ना तो साडी दुनिया भी समझ जाएगी ते आखिरत भी समझ जाएगी। और डट के उन्होंने अपनी ईमान का सौदा नहीं किया औलादां कुर्बान कर दी। ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਵਾਹ ਕਰਦੇ ਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਨਾਰੇ ਨੂੰ ਮਾਰੇ ਜੋ ਕਿ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਮਜ਼ਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਆਏਗਾ ਨਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਮਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਕਹਿ ਲਗੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਰੱਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਬੋਲੋ 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 ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹ ਬਾਹਰ ਹੈ ਇਸ ਬਾਹਰ ਚ ਟੁੱਟ ਜਾਓ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨਾ ਮੇਰਾ
ان قرآن کہتا ہے والذین والذین اہتدوا زادہم ہدی وآتاہم تقواہم، کہ جدوں وہ نکلے نا اللہ کہتا ہے کہ میں انہاں دا ایمان انہاں دا تقوی زیادہ کر دیتا کی کر دیتا بولو میں قرآن مجید اسی واسطے اعلان کر کے بیٹھا ہوں کہ اپاں جڑا کسی بابے پیر فقیر دی گل کر دی ہے کیونکہ ہر چیز ہر ایک دی گفتگو دا رد ہو سکتا ہے، قرآن دے الفاظ دا انکار نہیں ہو سکتا۔ قرآن کہتا ہے سورہ محمد 26واں سپارہ ہے، سورۃ محمد دی آیت نمبر 17 ہر گھر دے اندر قرآن مجید موجود ہے، ذرا جا کے اللہ تعالی ہمت دے توفیق دے۔ قرآن کہتا ہے والذین اہتدوا زادہم ہدی وآتاہم تقواہم، کہ جدوں انہاں نے ہدایت نو اپنا لیا، انہاں دے دل نو ہدایت کھا گئی، تے رب کہتا ہے زادہم ہدی وآتاہم تقواہم، انہاں دے دل دے اندر جیڑی محبت سی نا بیڑی محمد دی اضافہ کر سبحان اللہ، دل چ جیڑی رب دی محبت سی نا وہ بڑھ گئی۔ میں آسان لفظ کہہ رہا ہوں، ایک جگہ اور رب کا قرآن کہتا ہے، میں جگہ اللہ نے جگہ جگہ مخاطب کیتا ہے نا صحابہ نے، میں ذرا صرف انہاں سے عنوان تے رہنا چاہ رہا ہوں۔ اگے اللہ فرماتے ہیں کہ ذرا نا جڑے جامع چشتی اندر بیٹھ کے تے ماشاءاللہ جمعہ بھی پڑھتے نے تے بیان بھی سنتے نے، انہاں نوں ذرا سمجھان واسطے سورہ توبہ 11واں سپارہ، سورہ توبہ 11واں سپارہ ہے تے آیت نمبر 124 قرآن کے اندر اللہ فرماتا ہے فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، کہ جنہاں نے میری جیرے لے آئے ایمان، سبحان اللہ کہہ رہا تھا، سبحان اللہ، جیرے لے آئے نے ایمان، والذین آمنوا، وہ لوگ جیرے ایمان لے آئے جدوں کوئی قرآن چو سورت اتر دی ہے نا کہ وہ خوش ہو جاتے ہیں، سبحان اللہ، انہاں دی خوشی زیادہ ہو جاتی ہے۔ تے جیڑے منافق نے کافر نے جدوں کوئی قرآن چ سورت اتر دی ہے انہاں دے کفر دی اضافہ ہو جاتا ہے، انہاں دی خوشی وچ اضافہ ہو جاتا ہے۔ اللہ کہتا ہے میں اضافہ کر دیتا ہوں۔ سبحان اللہ کو تے میں ایک صحابہ دا شان سنانا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ، صحابہ کہف دے بارے چ قرآن کہتا ہے فزادہم ہدی وآتاہم تقواہم، تقوی زیادہ ہو گیا، محبت زیادہ ہو گئی۔ میدان احد ہے، 70 صحابہ شہید ہیں، علماء تو سنتے رہتے ہو، 70 صحابہ شہید، حضور نے پیغام آیا کہ کافراں پھر تیاری کر دیں گے، محبوب کو ایک بار پھر تیاری کر، سبحان اللہ، ان کی مان کا دسنا 70 شہید پہ نے، زخمی محبوب دے یار غمخوار جانسار علیہ تے حمزہ دی سیدنا حمزہ دیاں لاشاں دے ٹکڑے محبوب اپنی اکھاں نبوت والیاں نگاہاں نال پہ ویکھدے تے اس غضبناک ماحول وچ رب والوں پیغام آیا سنیا انہاں پھر تیاری کر لئی ہے، ایک بار کیوں نہیں تیاری کر ہوں ذرا سوچنا کہ 70 شہید نے، زخمی علیحدہ نے، رب کہہ رہے ایک بار پھر تیاری کر، پھر محبوب نے کیا عرشاں والے انہاں نوں نال لے کے جاواں تے رب کہتے ہیں سونیا انہاں نوں نال لے کے چل جڑے کل سن تیرے نال، سبحان اللہ، نویں نہیں، کوئی نئی فوج نہیں، کوئی نئی نفری نہیں، کوئی نئی آرمی نہیں، جڑے کل تیرے نال سن انہاں نے کہہ نال جان دے، نواں بندہ کوئی نہیں شامل کرنا۔ میرے محبوب نے یہ تو نہیں کہا یا اللہ تو سارے زخمی نے، محبوب کہتے تھے تاں جے رب نو پتہ نہ ہوندا، رب تے ویکھ رہے کہ سارے تے زخمی نے، 70 لاشاں پئیاں نے صحابہ دیاں تے عرشاں والے کو کہہ رہے کوئی نال لے کے چل جنے کر سن۔ میرے محبوب کہنے جو آ رہے ہیں کہ میرے محبوب نے آ کے اعلان کیتا کہ کافر پھر آ رہے ہیں، کون کون جان لیتے گا؟ سبحان اللہ کہہ رہے ہو، سارے بولیا سارے بندہ کافر پھر آ رہے ہیں، کون کون جان لیتے گا؟ قرآن لے کے بیٹھا، میں دوبارہ قرآن کا تلاوت کروا دیتا۔ سورہ آل عمران کے اندر اللہ پاک بڑے واضح لفظوں کے اندر ارشاد فرماتے ہیں سونیا پریشان نہیں ہونا،
اے جڑے تینوں لوکاں نوں میں پیراں تے فقیراں نوں شاگرد دتا نا ایک ویلا آندا بھج جاندے نے یہ بھج جاندے نے تو نبی نے بھی سنیا تو جانتے ہیں نا جڑا دسترخوان تے کھانا کھاتا ہے تو انہوں نے فرمایا آؤ بھی ہن دشمن کا مقابلہ کرن چلیے تو انہوں نے کہا یا نبی اللہ تم تو تیرا رب جا کے مقابلہ کرو اسی دسترخوان جو کے جان اسی لڑن والے نہیں ہیں اسی کھان والے ہیں میرا بابا اپنے کیا سویا انہاں والی دیکھ کے اپنے یار والے سبحان اللہ سبحان اللہ کو تو قرآن جو ہوتا ہے سبحان اللہ قرآن کہتا ہے الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم سبحان اللہ جدوں انہوں نے کیا گیا کہ انہوں نے دوبارہ فوج اکٹھی کر لئی نواں اسرا آ گیا نبی فوج آ گئی اے کوئی پرانی گل نہیں ہے تازہ واقعہ ہے پیچھے 24 نومبر نوں چل جاؤ اے جو کچھ اسلام آباد دے اندر ہویا ہے میں سیاسی گل تے نہیں کردا بس میں گل سمجھان واسطے اشارہ دینا چاہ رہا بار بار میڈیا میں اعلان ہو رہا ہے اوئے دھرنے والےو اوئے جلوس کڈن والےو پولیس آ گئی فوج آ گئی رینجرز آ گئے ہن کی ہے جی ہونا سو گیس دے شل آ گئی ہے جو بھی تسی اپنے الفاظ استعمال کرتے ہو آ گئے سارا کچھ آ گیا نوی فوج نوی آرمی تازہ دم دستے تے نوی نفڑی آ گئی ایک گلا رب نے اپنے محبوب نو سمجھائیاں سونیا اے بندہ اے جنہاں کافراں نے تیار کر کے بھیجے کہ جا کے میرے محبوب تے محمد یاراں نو کہہ دیو کہ مکے والے نال نہیں لڑنا مکے والے دے نال نہیں الجھنا کیوں الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم انہوں نے اسرا اکٹھا کر لیا انہوں نے تلواراں نویاں منگوا لیا انہوں نے نیزے نویں منگوا لے انہوں نے تیر نویں منگوا لے انہوں نے فوج نوی منگوا لے او محمد دے یارو کہہ دیو صلی اللہ علیہ وسلم او محمد دے یارو انہاں نال نہیں لڑنا انہاں نال نہیں الجھنا انہاں نال بحث نہیں کرنی کیوں قد جمعوا لكم فاخشوهم قد جمعوا لكم فاخشوهم ڈرائن صاحب مصطفیٰ نو ڈرائن محبوب دے یارانو ڈران دے پھر محبوب دے غمخوارانو الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم جدوں نے ڈران دی کوشش کی نا تے قرآن کہندا جدوں رب نے محبوب دے یاراں دے دل ول ویکھیا نا تے صحابہ دے دل وچ ایمان بددا نظر آ رہا سی تے قرآن محبوب دے انہاں یاراں دا نقشہ بنا کے کہندا ہے فاخشوهم فزادهم ایمانا ایمان بد گیا ایمان بولو بولو ایمان بد گیا معلوم ہویا پہلے ہے سی تے ودیا نا کہتے نا ہن مرض بد گیا بیماری بد گئی پہلے نیتا ہاں سی ہن اتنی ہو گئی معلوم ہویا پہلے ہے سی تے ودی نا بھوک بد گئی ہن تے بول پاؤ معلوم ہویا پہلے ہے سی تے ودی نا تے کہندے جی دریا دے خشک ہوئے تے کوئی نہیں کہندا دریا چ پانی ود گیا کہندے دریا چ پانی آ گیا تے جے دریا دے اندر پانی پہلے ہی موجود ہوئے تے پھر زیادہ ہو جائے نا تے پھر کہن والا کہندا دریا دے اندر پانی ود گیا دریا دے اندر پانی ود گیا ہن میں پانی والا گلاس کھول لے بیٹھا ایک اگر خالی ہوئے تے اے اندر کوئی پانی پا دے نا تے پھر میں کہاں گا ایک گلاس وچ پانی آ گیا ہن اتنا پانی ہے ہن اگر میں اتنا کر دیا تے کہنا لگے گا قاری صاحب گلاس وچ پانی ود گیا ہے معلوم ہوا پہلے ہے سی تے ودیا نا تے قرآن میرے محبوب دے یاراں نو مخاطب ہو کے کہندا ہے فزادهم ایمانا انہاں دا ایمان بدلنا شروع ہویا معلوم ہویا صحابہ دے دل دے اندر ایمان ہے سی تے ودیا سبحان اللہ صحابہ دے
اندر محبت ہے سدھے ودی صحابہ دے دلاں دے اندر محبوب دا پیار ہے سدھے ودیا اج کوئی کان ٹوٹا تے کھوٹ دے اندر بیٹھ کے بھاویں کوئی پنڈی والا ہوئے بھاویں کوئی جہلم والا لعنتی ہوئے جڑا کوئی کھوٹے دے اندر بیٹھ کے کدی اصحاب مصطفیٰ تے تبرہ کردا ہے کدی نبی دے یاراں تے تبرہ کردا ہے اونوں تے اتنی توفیق ہی نہیں ہوئی میں تے الحمدللہ ممبر رسول تے باپ تو بیٹھا میں تے ذمہ داری نال کہنا ایک جملہ بھی الحمدللہ ایک جملہ تے دور دی گل ہے ایک لفظ بھی مرزا جیلمی دا الحمدللہ میں اپنے کان نال ٹکران نہیں دیتا کیونکہ میرا ایمان تے میرا یقین کہتا ہے جدوں قرآن تے ایمان تے یقین ہوئے پھر ایک نہیں تو نہیں لکھاں جیلمی آ جان رب کعبہ دی قسم میں محمد یار تے قربان کرن نہیں تیار سبحان اللہ کیوں سنیے وجہ سانو مولوی مک گئے نے جی جیل بھی یہ کہتا ہے جی فلانا یہ کہتا ہے انہوں کی پتہ ہوئے بغیرت محمد یارہ کا کی شان ہے میں ایک چیلنج کروں گا اپنی نہیں قرآن لے کے بیٹھا بابو ممبر رسول سے بیٹھا اس بے ایمان کا ایک بیان کسی مسجد کے اندر ممبر رسول سے بیٹھا ہوئے کرتا ہوئے دکھاؤ وہ اس قابل ہی نہیں کہ ممبر رسول تے بیٹھے ممبر رسول تے وہ بندہ ہے جڑا رب نو بھی پسند ہے تے مصطفیٰ نو بھی پسند سبحان اللہ وہ تے بیٹھے گھر کھٹ دے اندر علماء گھر کرے چلے جانو بے ایمان تے باہر نہیں نکلتا تے تبرہ کرتے صحابہ مصطفیٰ تے پھر انہاں یاراں تے جنہاں یاراں نو میرے محبوب تے رب دا قرآن کہے فزادہم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل جنہاں صحابہ نے اٹھ کے اعلان کر کے کہہ دیتا اور سانو ڈران دی ضرورت نہیں سانو دھمکان دی ضرورت نہیں کوئی لکھا تلوار لے آئے کوئی لکھا تیر لے آئے کوئی لکھا نیزے لے کے آ گئے اسی کل بھی محمد دے غلام سی اسی آج بھی محمد دے غلام کہ تارے میرا کا جملہ ضائع نہ کرنا کوئی حاجی ہوئے یا نمازی ہوئے سیکھ زندگی میں سارے کرینگے مرے ان کو رابطے کھلو کے خدا دی قسم رات پاپا کے ساری شبینے مرے رب دی رابطے غریبوں فقیروں رو زندہ ہی جوہر نگینے مرے جاوے عمرے تے ہر سال حج بھی کرے اسی چکر تے حج دے مہینے مرے ہو جے دل میں صحابہ دی عزت نہیں ہو جے دل میں صحابہ دی عزت نہیں باویں خشکی مرے یا سفینے مرے لعنتی ہے منافق ہے مردوں دے باویں مکے مرے یا مدینے مرے سبحان اللہ کیوں جب دل میں صحابہ دی عزت نہیں تو جو مرضی کرتا پھر لمبیاں لمبیاں تسبیحاں پڑھ لے تے کلے پا تے آسمان نو پوے لگدا ہوے تیرا کلا تے جو پا تے یہ صحابہ دے بارے تیرے دل وچ ایمان دے اندر تھوڑا جہا ذرے برابر بھی بغض ہے رب نے تیرے متھے تے محراب نہیں تکنے گل میری یاد رکھنا اگر کسی نے ادھر تے یقین تے ایمان ہے نا جی میرا مقصد ہے محراب ہے میں کل قیامت اللہ نے پہچانے جاواں پہچانے ہوگا جاویں گا جب تیرے صدیق دی محبت ہوئی سبحان اللہ پہچانے ہوگا جائے گا جب صحابہ کا پیار دل وچ ہوئے گا ایویں نہیں پہچانے جاواں اور جنہاں پہچاننا ہے جے انہاں نال بغض ہے کہ کیویں پہچانے جاتا میرے محبوب عہدے فرصت تے کھڑے ہوں گے ایک پاس ابو بکر ہوئے گا دوسرے پاس میرے محبوب کا عمر ہوئے گا سبحان اللہ یہ جڑے رولا پائے نظر ہے ادھر میں تو لام کے بخار ہو گئے اور سب کو انشاءاللہ زندگی رہی دعا کرتے ہیں یا اللہ جس طرح سے اتنی کٹھے بیٹھے ہیں اسی ہوتے پوسٹر تک اسی طرح کٹھے ہیں ماشاءاللہ میرے پتہ ہوئے میرے نمازی نے پتہ ہوئے ساڈے نمازیان صاحب نے پھر محبوب کو سلام کرنے کا بھی مطلب ہے سبحان اللہ کہہ رہے ہیں تو پھر اسی ویکھنا کہ میں صحابہ مصطفیٰ دا دشمن عہدے پوسٹر تو لگ رہا ہے اس سجے کھپے جہاں محبوب کے خلاف دیتے ہیں ایویں نہیں خلاف دیتے صدیق صداقت والا ہے عمر غیرت والا ہے عمر نے بغیرتا نو ننگا نہیں دینا تو صدیق نے جھوٹیاں نو نہیں ننگا دینا جنہیں جھوٹے بنی کرتے ہیں انہیں پھڑے جانا ہے جیسے عیش کرنا جن نہیں کرتی قبر دی رات بڑی لمبی ہے اللہ کہتے ہیں فزادہم ایمانا ایمان بات کیا معلوم ہے ایمان ہے سے
ایمان زیادہ ہو گیا. اللہ کہتے ہیں جدو دل وچ محبت آ جاتی ہے نا پھر میں ایمان زیادہ کر دینا. سبحان اللہ کہہ دو. سبحان اللہ. علامہ وہ بارش ٹوٹ جائے جملہ یاد ہے اصحاب کہف 7 نوجوان 8واں کتا کتنے چلے گئے باہر دے ہوں اللہ کہتا تسی باہر آ گئے ہو تسی میری حفاظت چاہ گئے تاکہ عبادت کرنا میری ذمہ داری. ہوں قرآن کہتا ہے کہ اسی انہوں کی کروٹ بھی بدل دیا. 309 سال جو رب نے انہوں کو سلائی رکھے ہے کتنے 309 سال. یہ 309 سال کیویں گزرے زندگی نہیں تے اللہ نے ہمت توفیق دیتی زندگی نے وفا کی تھی تے اندر جمعے میں انشاءاللہ دساں گے انشاءاللہ وعدہ نہیں کرتا پورے زندگی کا پتہ کوئی نہیں زندگی نے وفا کی تھی تے انشاءاللہ دساں کہ 309 سال گزرے کیویں تے جب اٹھے نا تے کہنے لگے اسی کوئی کتنے دیر ستے رہے. ایک کچھ کہنے لگا میں سمجھانے واسطے کہہ رہا ہوں کسی آکے گھنٹہ ستے رہے کسی نے آکے سارا دن ستے رہے کیونکہ جب ستے سن سورج طلوع ہو رہا سی تے جب اٹھے نے سورج غروب ہو رہا سی. جتوں نہ گل رہا ہے کہ اسی ایک دن ستے رہے. اللہ کہنے انہوں تاکہ حفاظت کرنا میری ذمہ داری. علماء کہتے ہیں صحابہ اصحاب کہف جیسا ہو گئے انہوں نے 309 سال واسطے سلا دیتا گیا. اتنے اللہ فرمانے نے حفاظت جو کرنا دیا جیڑا بھی انہوں نے طاقت سی نا کہ خوف دے بارے بچتا سی ڈرتا سی. قلبهم باسط ذراعی بالمسیح قرآن کا فیصلہ ہے سورہ کہف کے اندر اللہ فرماتے ہیں کہ انہوں کا کتا دہلیز سے اپنے پنجے پھیلا کے بیٹھا ہے کہ اس سے سو گیا انہوں نے نیند آ گئی. لَقَدْ طَلَعَتْ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا. جیڑا انہوں نے ایک بار دیکھتا سی نا تے ڈر دے مارے بھجدا سی واپس. تے انہوں رب کسی نے ہمت نہیں دتی کہ جا کے دس دے کہ میں کچھ ویکھ کے آیا. رب نے ہمتاں سلب کر لتیاں حفاظت کیوں کرنی سی. ہو سکتا سی نا اگر کسی نے اصحاب کہف نوں غار وچ ویکھیا تو جا کے اپنی قوم نوں دس دیندا کہ بھی جنہاں نے توحید دا اعلان کیتا ہے جڑے بادشاہ دے دشمن نے فلاں غار دے اندر انہوں ستے پئے نے. اللہ کہتے ہیں انہوں نے میں دسن دیاں ہمتاں ہی نہیں دتیاں او ویکھدے سن تے بھج جاندے سن. میں کیا پھر سونے تیرے ہی شان ہے اصحاب کہف تے نظر آندے سن سونے جدوں تو غار وچ گیا ہے نہ تو نظر آندا سی نہ صدیق نظر. سبحان اللہ. 3 دن تے 3 راتاں غار وچ رہے. دشمن آ گئے غار دے منہ تے. علماء کو سنتے رہتے بس میں ایتھے رکنا نہیں بس اشارہ دیا گا تے غار دے منہ تے جس ویلے دشمن آئے جالا لگا ہوا ہے کبوتری نے انڈے دیتے ہوئے تے بیٹی کہنے لگے ایک بچوں بولیا کہنے لگے بادشاہ مینوں شک ہے کہ محمد بھی اسی غار وچ ہے. سبحان اللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا تسی درود پڑھ دیا کرو پھر لوگ اعتراض کرنے دیو بندی درود نہیں پڑھتے پڑھ دے بولا صلی اللہ علیہ وسلم. کہنے کہ سانو شک ہے کہ محمد بن عبداللہ کے غار وچ ہے تے او دا یار صدیق بھی بولو غار وچ ہے. بس میں سمجھانے لگا کہ ابو جہل کہنے لگا کہ تیری عقل کام نہیں کرتی. اگر یہ دونوں غار وچ ہوندے تے جالا بھی ٹوٹ جانا سی تے انڈے بھی ٹوٹ جانے. بولو ٹوٹ جانے سن. یہ جالا ہی اتنا پرانا ہے کہ انہوں سانو لگ دے کہ انہوں جالے میں تے 100 سال ہو گئے. اللہ نے کیا مکری غار دے منہ تے جالا تو لانا ہے کافراں دے دماغ تے جانا ہے تے ایسا جالا لگے گا کہ انہوں قیامت کی صبح تک نظر نہیں آنا. لبتے رہن لبتے فوجی آ گئے لبن والے آ گئے یا کریوں میرا لبتے حضرت ابو بکر کہنے لگے یا رسول اللہ جے انہاں اپنے قدماں ول ویکھیا نا کافراں نے تے انہاں سانو ویکھ لینا. حضور مسکرا کے کہا صدیق لا تحزن پریشان نہ ہو اے ہونا نے رب دے دیتا. سبحان اللہ. سانو کچھ نہیں ہون لگا ساڈے نال رب ہے تے جنہاں نال رب ہوے انہاں نوں ڈرن دی ضرورت ہے. بولو بولو انہاں نوں ڈرن دی ضرورت نہیں. انہاں نوں ڈرن دی کی ضرورت ہے. اللہ کہتے میں نال ان اللہ معنا
ہوں میں تے ایک اور مثال دیاں گا حضرت موسیٰ علیہ السلام رب آکھدا ان معی ربی سیہدین میں تیرے نال کیونکہ رب نے کہا نا ان معی ربی سیہدین میں تیرے نال ہاں رب نوں پتہ سی کہ جڑے تیرے نال دے نے نا جدوں تو 40 دناں واسطے میرے نال گفتگو شریک کرن آنا ہے تے انہاں پچھوں اپنے بچڑے نوں اپنا معبود بنا لینا ہے تے اے نبی میں تیرے نال ہاں ان معی ربی سیہدین میں تیرے نال ہاں انہاں نال نہیں تیرے نال ہاں لیکن جب غار دے اندر محبوب دے جناب ابو بکر صدیق اکٹھے سن حضرت صدیق نو پریشانی محسوس ہوئی کہ قرآن کہتا ہے ان اللہ معنا اے محبوب ان کو میں تواڈے نال ہاں معلوم ہوا رب ابو بکر نال بھی ہے رب مصطفیٰ نال بھی ہے ہن اے نظر نہیں پہ آندے اصحاب کہف تے نظر آندے سن نا اے نہیں نظر آ رہا یا اللہ وجہ کی ہے اللہ کہتا میں حفاظت کر کے کوئی مننے یا نہ مننے ابو بکر قلبی صدیق مصطفیٰ دے نال سی ابو بکر اج بھی نہیں بولو سارے بھائی اج بھی مصطفیٰ اگر بات کرو کہ میں نہیں مانتا کہ وہ نہ ماننے نال ماذ اللہ ثم ماذ اللہ الگ ہو جان گے ارے بولو بھائی نہیں ہو سکتے کوئی مننے کوئی کالا مننے نہ مننے کوئی چٹا مننے نہ مننے کوئی پیلا مننے نہ مننے اودی مرضی ہے رب نوں کسے نال کی ہے اللہ نے قرآن کہہ دیتا ہے رضی اللہ میں راضی ہوں اچھا بھی جدوں کوئی دو گھراں دے اندر کوئی مسئلے مسائل بن جان تو کوئی ڈراوے تے دھمکاوے تے بندہ بڑے ایمان نال کہتا ہے کہ تو جو مرضی کر لے میرا والد میرے تو راضی ہے تو جو مرضی کر لے میرا استاد میرے تو راضی ہے تو جو مرضی کر میرا پیر میرے تو راضی ہے تے مجھے لگتا ہے صحابہ نے کیا ہوگا نا بھونکنا ہے بھونکتے رہنا ہے پر میں اج اسی کہتے ہیں کہ ساڈا رب ساڈے تو راضی ہے سبحان اللہ رب بھی راضی ہے تے مصطفیٰ بھی راضی ہے تے اللہ اصحاب کہف غار وچ گئے تے تو راضی ہو گئے انہاں نے توحید واسطے تینوں تیرے واسطے گھر بار چھڈیا برادری چھڈی ملک چھڈیا باو اجداد چھڈے تو انہاں تو راضی ہو گئے گل اسی بھی تیرے تو تینوں راضی کرنا چاہتے ہیں کہ سانو بھی طریقہ دس اسی تینوں کیویں راضی کریے بولو بھائی پوچھنا چاہیے کہ نہیں پوچھنا چاہیے کیونکہ شاید اللہ سانو بھی کوئی طریقہ دس تو راضی ہو جائے اسی تے اتنے گناہگار کہ پھل لین جائیے تے میرے نال بھی ماشاءاللہ ہو چکے اسی چن کے پھل خوبصورت شاپڑ چ پائی دے ساڈا دھیان پیسیاں ول ہوندا تے ماشاءاللہ وہ شاپڑ بدلیا گل اس تے جے مسلمان اسی دے ہو جے مسلمان تے ہو جے ماں اللہ معاف کرے نیک ہاں کہ سبیلا میلاد مصطفیٰ دیاں تے دودھ وچ نیرا پانی بے شک اس دے ہو جے مسلمان کہدا نال بھی طریقہ اسی کس طرح راضی کریں کہ اللہ سے یہ ہوئی ہے ساڈیاں نمازاں نے اسی نمازاں جو اپنی دکاناں دا تے کاروبار دا حساب کردا کہ کدے کول ادھار لینا تے کدے نوں دینا سی ہو رہا ہے یہ تو ساڈیاں نمازاں دی اللہ سانوں کی طریقہ دا اسی یہ ہوتے مسلمان انڈیا دے اندر رمضان شریف دے اندر بچیاں نوں باہر گلی وچ بیٹھ کے کھانا کھان دی اجازت نہیں وہ سکھ نے سکھ لیکن اپنے بچیاں نوں باہر گلی وچ بیٹھ کے کھانے دی اجازت نہیں دیندے کیونکہ مسلماناں دے احترام دا مہینہ ہے کدے بے ادبی نہ ہو جائے تے اللہ سی ہو جے مسلمان اسی کنا تعالی لا لیں سبحان اللہ جڑا ہوٹلاں دا حکم ہے نا ہوٹلاں دا پھر کہندے نے جی ہوٹلاں دا حکم ہے کدے حکم ہے ہوٹلاں دا حکم اس سفر چ ہے جتھے دور تک کوئی نام و نشان بشر نہ ہو اے گلیاں بازاراں دے اندر ہوٹلاں دا حکم نہیں لاہور میں جاؤ لمبے سفر تے جاؤ مسافر نوں روزے دی چھٹی ہے رک تے کھا سکتا ہے لیکن یہ نہیں ہے کہ باہر نکلیے تو سارا ماشاءاللہ اپنا روڈ جڑا ہوٹلاں دے نال فل ہوے تے پتہ ہی نہیں چلدا رمضان شریف جاڑے کہ ہم سب کچھ کرتا اسی دے جڑا مسلمان اے ساڈے حالات ہے اللہ سانوں کوئی طریقہ دس اسی زندگی میں راضی ہے سبحان اللہ کو تے میں کہتے ساڈا ایمان سبحان اللہ نہیں سارے بولو یار سبحان اللہ میں اسی ادھار بھی کر لیتا ہے سبحان اللہ بس میں لفظاں دا ادھار کر لینا ویسے الحمدللہ میں ادھار نہیں کرتا لفظاں دا ادھار میں کر لینا میں زندگی نہیں دے پھر اگلے جو سنا دے جنہاں شعر سننے ہو سبحان اللہ چاہیے نہیں حالے بھی مینوں اس لیول دی سبحان اللہ نہیں آئی آپ کو پتہ ہے میرے مزاج دا میں کوئی کاغذاں تے چلن والا مولوی نہیں میں انہاں نال کھانا چویاں مولویاں چ نہیں آ کے جنہاں نوں پتہ لگے نا کہ اس شعر تے 1000 دا نوٹ آنا ہے تے وہ شعر چھڈ دے ہی نہیں میں انہاں چ
कर ज़िक्र मदीने वाले दा इहदे विच भलाई तेरी है। लेकिन तू जो पूछना चाहता मैं किवें राजी होवांगा आप जरा तरीका सुन जा कर ज़िक्र मदीने वाले दा इहदे विच भलाई ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਇਹ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਸਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਬੋਲੇ ਕਰ ਜ਼ਿਕਰ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲਾਈ ਤੇਰੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੂੰ ਹੋ ਜਾ ਸੋਨੇ ਦਾ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਖੁਦਾਈ मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं ये जहाँ चीज है क्या कलम तेरे हैं ये अल्फाज खुदा देने कलम अलामा इकबाल दाए लगते ये अलामा इकबाल नहीं कहता ये महरब कह रहे हैं एक बार तू हो जा सोने दा फिर सारे खुदाई सफीना उस जिला अफ्रीका के जंगलों के अंदर गया है तो सामने शेर आ गया उन्हें मुंह अड़िया खान वास्ते ते सफीना कहने लगे जंगल का बादशाह है मैं मानदा पर मैं उस मुहम्मद के गुलाम आ जिला तो जहाना का बादशाह तो जाना शहनशाह है ते वो उस शेर ने जंगल दे बादशाह ने गर्दन झुका के अपना सर सफीना दे कदमां विच रखया ते नाल जंगल दे दरवाजे तक छड्डना है अल्लाह कहंदे मैं इस वास्ते कह रहा एक बार तू हो जा सोने दा फिर सारे खुदाई नहीं मैनू बराबर दी सुभान अल्लाह चाहिए है वरना 3 बज जाने सुभान अल्लाह 2:35 हो गए ने ऐ भी 3 बजा देगा सुभान अल्लाह किसी कॉलेज ना रहना मैं पानी च मता नहीं पाना भी जानता याद रखना है किसी कॉलेज ना रहना मैं सारे तजर्बे आते हैं सुभान एक बार तू हो जा सोने दा फिर सारे खुदाई मदीने आखिर वगैरह कर ज़िक्र मदीने वाले दा इहदे विच भलाई तेरी एक बार तू हो जा सोने दा फिर सारे खुदाई बाकी इंशाल्लाह भी सुनता पड़ोगे तब